شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کتاب کو جو ہے وہ جنتر منتر کی کتاب بنایا ہوا مسلمانوں نے. سن رہے نہ کچھ سمجھتا ہے نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. زندگی بھر بیل کے بیل ہی رہتے ہیں. تبدیلی کیسے آئے گی زندگی میں؟ کوئی جنتر منتر کی کتاب تھوڑی ہے، سمجھنے کی کتاب ہدایت ہے. اور رمضان بعد وہ سننے کے لیے بھی پتہ نہیں رہتا کہاں گئے. تو کنویں کے میڈک مت بنو، سدھر جاؤ ذرا اچھی طرح سے. تم لوگوں کو دیکھو تو افسوس ہوتا ہے کیا زندگی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سورہ آل عمران چل رہی ہے. اس سورہ کریمہ کی جو تھیم ہے اور کور ہے اس کا یا محور ہے، ایکسس، وہ یہ ہے کہ ایمان اور جس کی چوٹی توحید ہے، جس سے زیادہ گراں مایا، جس سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہو سکتی، اس ایمان اور توحید کو مسلمانوں کی زندگی سے نکالنے کے لیے ہمیشہ مخالفین کی طرف سے دو طریقے اپنائے گئے ہیں، ایک شبہات کے اور ایک شہوات کے. آج دنیا میں پورا زور اس بات پر صرف کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ کوئی خدا نہیں، منمانی زندگی گزارو، اور بلینس روپیز اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں صرف درمیان سے اللہ اور اس کے رسول کو ہٹانے کے لیے اور منمانی زندگی گزارنے کے لیے. تو ایک تو حربہ ہے شبہات کا، شبہ پیدا کر دو، آدمی کنفیوزڈ ہو جائے، یہ ہے شبہ. اس سے بچنے کے لیے اس سورہ کریمہ میں بہت سارے طریقے بتائے گئے. ایک طریقہ یہ ہے دعا کا. دعا کا طریقہ، دعا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. بھئی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں نا اللہ سے، آپ ہیں اور اللہ ہے، تو گویا کہ بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. اور دعا مانے پکارنا، تو بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ شروع ہوئی میں ایک دعا بتائی گئی ہے اور راسخین فی العلم کی. یہ راسخین فی العلم کون ہیں؟ من ہم الراسخون فی العلم؟ کہتے ہیں راسخون فی العلم کہتے ہیں ہم اہل الیقین الذی لا استراب لہم. اہل الیقین ہیں کون؟ یہ راسخون فی العلم. اور انہیں اسلام کے اصولوں پر اس قدر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ ان کے دل ڈگمگاتے نہیں، کتنے بھی شبہات ڈالو. ان کو کہتے راسخون فی العلم. الراسخون فی العلم ہم اہل الیقین الثابت لا استراب له.
جو کنفیوز نہ ہو، انہیں راسخون فی العلم کہا جاتا ہے. وہ دعا کرتے ہیں کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو موڑنا نہیں، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی دل کے ٹیڑھے ہونے کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے اس کی. ایمان اور توحید ملنے کے بعد بھی آدمی کے گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہے، تبھی تو دعا مانگی گئی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. یہ پہلی دعا ہے جو سورہ آل عمران کے شروع میں ہے، پہلی دعا. اور آگے چل کر کے تھوڑی ہی دور میں ایک دوسری دعا ہے، وہ متقین کی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ دیکھتے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اس دعا کے بعد ہے، لا تزغ قلوبنا کے بعد کیا ہے؟ للذین اتقوا، یہ متقیوں کی دعا ہے. وہاں راسخون فی العلم کا حوالہ دیا گیا، یہاں متقیوں کی دعا بتائی جا رہی. کیا؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم سے نجات دے دے. یہ دعا ہے. تیسری دعا امرات عمران کی ہے، حضرت مریم کی والدہ کا ہے. انہوں نے نذر مانی تھی کہ میرے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے گھر کی نذر کرنا چاہتی ہوں، تیرے گھر کا خادم بنانا چاہتی ہوں. ہوئی لڑکی، دعا کر رہی ہیں فتقبل منی، میرے رب اس لڑکی ہی کو اپنی راہ میں قبول فرما لے. یہ دعا ہے کن کی؟ مریم کی والدہ کی. یہاں وہ دعا نقل کی گئی ہے، فتقبل منی، میرے رب اب یہ لڑکی ہے، اس لڑکی کو تو اپنی راہ میں قبول فرما. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول حسن سے نوازا گیا ان کو. نیت اچھی ہو تو چھوٹی چیز بھی اللہ کی نگاہ میں بڑی ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. لڑکی کو اللہ نے قبول فرمایا اپنے راستے میں. یہ دعا فرما رہی ہیں، کہہ رہی ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میری بیٹی کو قبول فرما، میرے بچے کو قبول فرما. آگے حضرت زکریا کی دعا ہے. جی کیا دعا ہے؟ دعا یہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، میرے رب پاک اولاد عطا فرما، نالائق اولاد نہیں، نالائق نہیں، بچے عطا کر تو نیک بچے، پاک بچے عطا فرما. جی جی. اور جہاں یہ سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے وہاں اولو الالباب کی دعا ہے، دماغ والوں کی. اور 5 مرتبہ ربنا ہے، اور 5 مرتبہ ربنا کے بعد ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا فاستجاب لہم، تم نے ربنا ربنا کہہ کر کے 5 بار مجھے پکارا، تمہاری دعا قبول کر لی. تو پڑھو جہاں یہ سورہ کریمہ ختم ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور بیچ میں ان جیالوں کی دعا ہے جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دعا کی. ان کی دعا دیکھو. یہ وہ جیالے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے چٹان بن کر کے. دعاء الامم السابقہ، امم سابقہ کے پچھلی قوموں کے وہ جیالے جو دشمنوں کے سامنے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے. دعا کر رہے ہیں وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے قدموں کو جما دے. اللہ. تو پوری
سورہ کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ دعا سے کبھی بھی غافل نہ ہو، دعا سے کبھی بھی غافل نہ ہو، اس لیے کہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر کسی عبادت سے دعا کو نکال دیا جائے تو عبادت کہاں ہے؟ نماز دیکھو، از اول تا آخر دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے۔ کسی بھی عبادت سے اگر دعا کو نکال دیا جائے وہ عبادت نہیں رہ جاتی۔ جی جی جی۔ تو شروع سے آخر تک دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک تھیم ہے اس سورہ کریمہ کی۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ مطلب تو ہے، ایک مطلب اور بتا رہا ہوں، ایک مطلب اور بتا رہا ہوں۔ تم بر کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب یا اپنی محبوب چیز ایسا کرو۔ مال محبوب ٹھیک ہے، محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ By no means shall you attain al-birr unless you spend that of which you love۔ جو چیز آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے، جب تک آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے آپ البر نہیں پا سکتے۔ البر، what is the meaning of البر؟ البر الجنہ، جنت نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ جی جی، باہر نکل کر کے دیکھو، باہر نکل کر کے دیکھو، تراویح چل رہی ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، قرآن کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں لوگ، چائے پی رہے ہیں بیٹھ کر کے، ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے ایک حقیر چیز کو لینا، یہ انسان کی دناعت اور اس کی خست اور اس کی کم ظرفی اور اس کے انتہائی نیچ ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے لوگوں کو جہاں سونا بٹ رہا ہو وہاں نہ جا کر کے جہاں ریت مل رہی ہو، ریت آدمی پکڑ رہا ہو، ریت حاصل کر رہا ہو، اس سے زیادہ بدبخت اور بے وقوف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو تم البر نہیں پا سکتے۔ البر کا مطلب کہتے ہیں، البر کسے کہتے ہیں؟ جامع وجوہ الخیر، بھلائی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ان سب کی جامع ہے البر۔ یعنی یہ لفظ ایسا ہے کہ البر آپ نے کہا تو اس میں بھلائی کی ساری شکلیں آ گئی، بھلائی کی ساری شکلیں آ گئی۔ اور اب یہ کہا جائے گا کہ ان تمام بھلائیوں کا ثواب تم اس وقت تک نہیں پا سکتے، ثواب البر، تمام بھلائیوں کا ثواب نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ مال محبوب کر لو تو مال محبوب، یہاں مال کا تذکرہ نہیں، مال ہے مفہوم اس کا۔ ابو طلحہ انصاری ایک صحابی ہیں، ان کا ایک باغ تھا بیروحا، بالکل مسجد نبی کے سامنے تھا جی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آیت کریمہ اتری ہے، میرا ایک باغ ہے بیروحا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جانتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس مال محبوب کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اتنا قیمتی باغ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا مال رابح، مال رابح، یہ تو نفع بخش مال ہے، نفع بخش مال ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہ مال مجھے، وہ باغ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے اور میں اپنی اس محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں میں، اقربا اور اعزا میں باغ کی آمدنی کو تقسیم کر دیا۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اپنی محبوب چیز جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ، اور انسان کا سب سے محبوب اگر کہا جائے
کہ سب سے محبوب کام اور سب سے محبوب چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, چلیں میرے پاس وقت نہیں ہے, اور یقیناً وقت بہت قیمتی, تو اس کے اندر یہ وقت بھی شامل ہے. تم البر یعنی جنت نہیں پا سکتے یا تمام نیکیوں کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال یا اپنی محبوب چیز, تو محبوب مال بھی آ گیا, محبوب چیز وقت جب تک اللہ کی راہ میں نہیں دیتے جنت نہیں پا سکتے. تو اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی راہ میں لگاؤ, جی یہ بتایا گیا. اور اللہ فرما رہا ہے وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. جو وقت تم اللہ کو دے رہے ہو, جو مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, ہمیں اس کا علم ہے. کیا بات ہے, اللہ فرما رہا ہے ہمیں اس کا علم ہے. تم کیا میرے راستے میں دے رہے ہو اس کا مجھے علم ہے. وما تنفقوا من شیء, جو بھی شے, جو بھی چیز, اینی تھنگ, تم جو بھی چیز دے رہے ہو فإن اللہ بہ علیم, اللہ تبارک و تعالی اس کو جاننے والا. آگے سانس روک کر سنو, بہت اچھی بات آگے آ رہی. کائنات کی تھیسس ہے یہ, معمولی کتاب ہے یہ. اب آدمی بیل بن جائے تو اس کے لیے کیا کہا جا سکتا؟ بیل بن گئے سب بیل ہیں. یہاں یہودیوں کے 2 اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم کہتے ہو کہ تم دین ابراہیم کے پیرو, تم دین ابراہیمی کے متبع ہو, تو تم ابراہیم علیہ السلام کو کہاں مان رہے ہو؟ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا. آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, اس کا دودھ پیتے, تو آپ دین ابراہیمی پر کہاں ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا. یہ دیکھو, یہ الجھنیں پیدا کرنے والے ہیں, اور یہود ہمیشہ ایسا کنفیوژن دنیا میں پھیلاتے رہے. یہ دیکھو کنفیوژن ہے یہ, کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا, آپ اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ دین ابراہیمی کے پیرو کدھر ہیں, متبع کہاں ہیں, اس کے فالوور کہاں ہیں ان کے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. تو کتنا پیارا جواب ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. کیا بات ہے, نبی کو تاریخ کا علم نہیں ہے, آپ کوئی ہسٹری کے عالم نہیں تھے, لیکن ہسٹری بتائی جا رہی ہے. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں, ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا. فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین. لاؤ تورات دکھاؤ, تورات لاؤ, پڑھ کر کے بتاؤ, یہ دیکھو کہاں لکھا ہوا ہے, آ کر کے بتاؤ. ایسا چیلنج کرنا ایک سچا نبی ہی کر سکتا ہے, جو پڑھا لکھا نہ ہو. الذی لا یقرأ ولا یکتب, وہ کیسے کہہ سکتا ہے تورات لاؤ اور پڑھ کر بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے. اب فرما رہے ہیں تورات لاؤ, فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور بتاؤ پڑھ کر کے. اور کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب کے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت ہاجرہ سے ہیں, یہ حضرت اسماعیل, اور ایک بیٹے اسحاق ہیں, جن کے بیٹے یعقوب ہیں. یعقوب کا لقب اسرائیل, اسرائیل, اور ان کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے, ان سے پہلے اور ابراہیم کی شریعت یعنی حضرت یعقوب سے پہلے تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی. یہ تو کہ تاریخ بتائی جا رہی ہے, حضرت یعقوب سے پہلے تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی, وہ تو موسیٰ پر نازل ہوئی جو بہت بعد میں آئے. تو یہ تاریخی غلطی تمہاری ہے, ہماری نہیں. تورات یہ موسیٰ پر اتری ہے, جو بہت بعد میں ہیں حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کے. من قبل ان تنزل التوراۃ, تورات کے اترنے سے پہلے, تورات کے اترنے سے پہلے حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر
اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا. وہ کیسے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال تھا. یہ جو ہیں آپ کے پوتے حضرت یعقوب، ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی. انہوں نے نذر مانی کہ اے اللہ اگر اس بیماری سے مجھے شفا ملتی ہے تو میں اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دوں گا. اور ابن عباس نے فرمایا کہ ان کو جو بیماری ہوئی تھی، ڈاکٹروں نے یہ کہا، اطباء نے یہ کہا کہ آپ اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیں. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بیماری کی وجہ سے یا تو نذر کے سبب سے یا پھر اطباء کے کہنے کی وجہ سے آپ نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا. اور ان کی اتباع میں ان کے بیٹوں نے بھی اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا. یہ باپ نے چھوڑ دیا، ہم بھی چھوڑ دیتے، حرام نہیں تھا. لہذا ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر کسی بیماری یا کسی سبب کی وجہ سے کوئی آدمی کوئی حلال چیز چھوڑ دے، نہ استعمال کرے، تو کر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. یہ اس سے مسئلہ معلوم ہوا. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہوا کہ غلطی تمہاری ہے، رسول کی نہیں. فاتو بالتوراۃ، نقلی دلیل لاؤ. تو نقلی دلیل دی گئی فاتو بالتوراۃ، تورات میں نہیں ہے. اچھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تاریخی شہادت ہے. گویا کہ دلیل میں دلیل عقلی پیش کی گئی، دلیل نقلی پیش کی گئی اور دلیل تاریخی پیش کی گئی. دو دلائل دی گئی. اس کے بعد دوسرا کنفیوژن پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کا قبلہ، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب کا قبلہ بیت المقدس تھا. یہ تم نے خانہ کعبہ کو قبلہ کیسے بنا لیا؟ جب تمام انبیاء اور رسول کا قبلہ بیت المقدس ہے تو آپ نے اس کی طرف منہ نہ کر کے آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ تمام انبیاء سے الگ ہیں آپ. اگر آپ نبی ہوتے تو آپ انبیاء کی صف میں ہوتے اور آپ کا قبلہ بھی بیت المقدس ہوتا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے جواب. ان اول بیت اودی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کیا بات ہے، غور سے سنو. دیکھو اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بتاؤ سب سے پہلا گھر، اے دیکھو اولیت الزمان، تاریخ میں پہلا ہونا، زمانے کے اعتبار سے پہلا ہونا. ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، اوزیا للناس، جو لوگوں کے لیے خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مکہ میں ہے، جس کا پرانا نام بکہ ہے. اللہ، ایک نقطہ بتاؤں ذہن میں بٹھا کے جاؤ. قرآن حکیم میں جتنی بستیوں کا ذکر ہے، بہت ساری بستیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس کی طرف ظلم کو منسوب کیا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ بستیاں ظالم تھیں. قریہ بستی ظالم. واحد قریہ ہے یہ مکہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی ظلم کو منسوب نہیں کیا ہے. احتراماً و تعظیماً و اکراماً لہذا البیت. اس گھر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. تو اس گھر کی تعظیم اور اس کے اکرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی بستی کی طرف ظلم کو منسوب نہیں کیا ہے. جی کتنی عظیم بات ہے یہ. تو سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. لہذا اولیت الزمان، زمانے کی اولیت ثابت ہوئی. تو جب سب سے پہلا گھر وہ ہے تو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، وہی زیادہ مستحق ہے. اور اب اولیت الشرف بتایا جا رہا ہے کہ عظمت کیا ہے اس گھر کی. زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، لہذا جو پہلے ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جائے. اچھا، اور پھر اولیت الشرف بتایا گیا. غور سے دیکھو، سب سے پہلے تو یہ مبارک ہے. جی یہ گھر مبارک کیسے؟ تضاعف الحسنات،
ایک وقت کی نماز 1,00,000 ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تضاعف الحسنات، نیکیاں بڑھ گئی، عبادتوں کا ثواب بڑھ گیا. مبارک کہتے ہیں کثرت الخیر و دوامہ، زیادہ سے زیادہ بھلائی اور اس کا ہمیشہ رہنا، برکت. تو ایک تو مبارک ہے یہ کہ اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اچھا، اور برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ وہ جو پانی ہے آب زمزم، وہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. یہ دنیا کا واحد پانی ہے. برکت نہیں ہے؟ ارے جو پیاس کو بھی مٹا دے اور بھوک کو بھی مٹا. ابو ذر غفاری مکہ آئے تھے اور وہ کسی سے ملتے التے نہیں تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ موقع ملا تو نبی سے ملاقات کروں گا. اب کھانا جو توشہ لائے تھے وہ تو ختم ہو گیا 2-1 دن کے اندر. کہہ رہے ہیں وہی پانی پی پی کر میں زندہ رہا ہوں، اس لیے کہ آب زمزم ایک طرف تو پیاس کو بجھاتا ہے اور دوسری طرف یہ بھوک کو مٹاتا ہے. یعنی اس پانی کے اندر غذائیت بھی ہے. جی مبارک ہے، برکت والا ہے. جی، اور دوسری صفت اس کی وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اے ہے یہ پہلا گھر ہے جو حضرت خلیل اللہ نے، ابراہیم نے خالص توحید کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا. اور سب سے بڑی ہدایت توحید ہے. جی، گویا کہ جب آدمی خانہ کعبہ کو دیکھے تو اسے توحید یاد آئے کہ توحید کے لیے حضرت خلیل اللہ نے یہ گھر بنایا تھا اور توحید کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں میاں بیوی نے اور بیٹے نے. جی، ایک تو یہ، اور دوسرے اس کے ذہن میں آنا چاہیے کہ حضرت خلیل اللہ کتنے تابع دار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. بیٹے کے قربان کرنے پر راضی ہو گئے. تو ایک طرف تو یہ گھر توحید کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ اس گھر کو دیکھ کر کے توحید یاد آتی ہے کہ خالص اللہ کی توحید کے لیے یہ گھر بنایا گیا. اور دوسرے یہدی الی الطاعہ، یہ ہدایت دیتا ہے تابعداری کی طرف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس گھر کے بنانے والے ہیں وہ اللہ کے کتنے بڑے تابعدار تھے، اللہ سے کتنی محبت کرنے والے. اس طرح یہ ہدی للعالمین، عالمین سے مراد جن اور انس کے لیے ہدایت. تیسرے فیہ آیات بینات، یہاں کھلی نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو آب زمزم ہے، زمزم کا کنواں. ارے 25-30 لاکھ آدمی ہر سال جاتے ہیں، اگر تالاب ہو تو سوکھ جائے، ندی ہو تو سوکھ جائے، وہ پانی کم نہیں ہو رہا ہے. بتائیے آس پاس کہیں سمندر نہیں ہے، آس پاس کہیں ندی نہیں ہے، وہی ایک کنواں ہے. اور دنیا کے تمام پانیوں سے سب سے زیادہ برکت والا، سب سے زیادہ عجیب یہی پانی ہے، اور ختم ہونے کو نہیں جانتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. عمرہ والے الگ سے جاتے ہیں، وہی پانی پیتے ہیں. جی، تو ایک تو یہ واضح دلیل ہے، واضح نشان. اور دوسرے یہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پر آ کر کے ایک چکر، ایک شوط پورا ہوتا ہے. یہ جنتی پتھر ہے، یہ بھی آیت بینہ ہے، ایک واضح نشانی ہے. تو فی آیات بینات، اور ان واضح نشانات میں سے نشانیوں ایک ہے مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. بتایا جاتا ہے کہ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر پکڑا رہے تھے، تو جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک پڑے، اس پتھر کے اوپر قدم کا نشان بنا ہوا ہے. یہ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اور آگے ومن دخلہ کان آمنا، جو حدود حرم میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. یہاں تک کہ اگر قاتل بھی گھومتا رہے حدود حرم میں تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ حدود حرم سے باہر نہ آئے. اللہ اکبر. ومن دخلہ کان آمنا، جی جو اس میں داخل ہو جائے وہ امان پا گیا. آگے بتایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو راستے کی، اس کے اوپر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اسی وجہ سے حدیث حسن ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث حسن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ، جلدی سے حج کر ڈالو. تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ،
جلدی سے حج کر ڈالو، اس لیے کہ آدمی کو پتا نہیں کہ کون سی مشکل اس کے اوپر آ پڑے، صحت خراب ہو جائے، مال چھن جائے، تو حج جلدی سے کر ڈالو، اس لیے کہ آدمی کو پتا نہیں ہے کہ کون سی مصیبت اس کے اوپر آن پڑے، لہذا حج کرنے میں جلدی کرو. تعجلوا الی الحج فإن أحدکم لا يدری ما یارز لہ، اس کے اوپر کیا تکلیف آ سکتی ہے، لہذا حج کرنے میں جلدی کرو. اچھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، استطاعت میں 3 چیزیں ہیں، توشہ ہو یعنی خرچ، اور خرچ کے ساتھ ساتھ راستہ پرامن ہو، اور تیسرے صحت اچھی ہو. یہ 3 چیزیں، صحت اچھی ہو، راستہ محفوظ ہو، اور تیسرے پیسہ ہو اس کے پاس، ذات ہو. یہ 3 چیزیں سبیل میں آتی ہیں، راستے میں. اچھا، اور جو آدمی کفر کرے، اللہ اکبر، یعنی استطاعت رکھتے ہوئے اگر حج نہ کرے تو اس کے لیے لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے. بڑی خطرناک بات ہے یہ. ومن کفارا، جو کفر کرے، خوب پیسے بنائے ہوئے ہیں، رمضان آتا ہے دامن میں نیکیاں بھرنے کے لیے، پوری قوم پیٹ بھرنے میں لگی ہوئی ہے، اس قوم کا کیا ہوگا؟ رمضان آیا ہے کہ اپنے دامنوں کو، اپنے دامن میں نیکیاں بھر لو، کھانے سے پیٹ بھر رہے، رات بھر چلتا رہتا ہے، رات بھر کھاتے رہتے. یہ پیٹ ہے تیرا کہ جہنم ہے؟ کم سے کم رمضان میں بخش دے ذرا کھانے کو، کھانے کے اوپر رحم کر ذرا بھائی، کھانے کے اوپر رحم کر. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو آدمی حج کرنے کے لیے نہ آئے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. کہنا کیا چاہیے تھا؟ جو آدمی حج کے لیے نہ آئے اللہ اس سے بے نیاز ہے، ایسا بولنا چاہیے نا، ایسا بولنا چاہیے. کیا؟ جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے حج کو نہ آئے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس سے بے نیاز ہے جو نہیں آیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے، اگر دنیا کا کوئی شخص بھی حج کو نہ آئے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. اس میں ایک مفسر نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ اللہ لم یأمر عبادہ بالعبادت من اجل ان ينتفع به، اللہ تبارک و تعالی نے کسی عبادت کو بندوں پر اس وجہ سے فرض نہیں کیا یا حکم نہیں دیا ہے کہ اللہ کو اس میں کوئی فائدہ ہے، بلکہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ تمہاری دنیا اور آخرت سنورنے کے لیے ہے وہ. اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے. اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں. وہی کہا گیا فإن اللہ غنی عن العالمین. اور ایک حدیث دیکھو، ایک سوال کیا گیا نبی سے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قبل ان یخلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ جواب دیا گیا کان اللہ ولا شیء معہ، اللہ تھا لیکن اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. پتہ یہ چلا اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، یعنی ان اللہ عز وجل فی غنى تام عن کل شیء، تمام کائنات سے، کائنات کے ہر چیز سے بے نیاز ہے. وَأَنَّ مَا سِوَاهُ فَهُوَ مَخْلُوق، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب مخلوق ہیں. اللہ تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. اس کا مطلب اللہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اس طریقے کے شبہات جب آئیں، اللہ نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کے شبہات آئیں تو کیا کرنا چاہیے مومنین کو، وہ بتایا جا رہا ہے، علاج بتایا جا رہا ہے اس کا. ایسے شبہ آئے تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہودیوں کے ایک گروہ کی تم اگر پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے اے ایمان والو، تو یہ تو چاہتے ہیں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا کر پھیر دیں، کافر بنا دیں. یہ ان کا مقصد ہے. دیکھو یہاں بتائیے، اور یہودی اس میں آگے آگے تم کو تمہارے ایمان سے پھیر کر کافر بنا دیں. یردوکم بعد ایمانکم کافرین،
تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں، یہ ان کا مقصد ہے. تو علاج کہ یہ تمہارے اوپر ان کا داؤں نہ چل سکے، تمہارے اوپر ان کا حربہ کارگر نہ ہو، بتایا گیا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے انکار کر سکتے ہو تم، ایمان سے کیسے پھر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاؤ، قرآن حکیم سے جڑ جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جڑ جاؤ. دو باتیں کہی گئی. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم انکار کیسے کر سکتے ہو، ایمان لانے کے بعد کفر کیسے کر سکتے ہو جب دو چیزیں تمہارے درمیان ہیں. ایک تو اللہ کی آیتیں ہیں جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، وہ فیکم رسول، اور تمہارے درمیان رسول ہے. قتادہ نے کہا، انہی کا قول غالباً، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں جو آگے آ رہی ہے اس کے اندر، اب یہاں کیا ہے کہ اللہ کی آیات موجود ہیں یعنی قرآن، اور دوسرے اس کا رسول. تو کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو آدمی ان دونوں کو پکڑ لے، کتاب و سنت کو، وہ ہمیشہ صحیح راستے پر رہے گا. یہ یہودیوں کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. بتایا گیا کہ تمام شبہات کا علاج کتاب و سنت کا تمسک ہے، اس کو پکڑ لینا. اور دوسرے نمبر پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے کیا مطلب؟ کہیں اللہ کا قانون اور تمہاری خواہش ٹکرا جائے تو تم اللہ کے قانون کو ایکسپٹ کر کے اپنی خواہش کو برطرف کر دو، تو یہ حق تقاتہ ہی. جی مثلا بیٹے کی شادی ہے، اب بیٹے کی شادی میں کہہ رہے ہیں کہ سارے ارمان نکال لینے. ارے بھائی، بیٹے کی شادی میں تمام ارمان نکالنے کے چکر میں کتاب و سنت کے کتنے قوانین پامال ہو رہے ہیں، کبھی سوچا؟ تو اللہ کے قانون کو دیکھ. اپنے ارمان نکالنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے اور سنت کے بہت سارے اصول پامال ہو جائیں. ہوش میں آ جا. یہ ہے حق تقات. حق تقات کا مطلب اللہ سے ڈر جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کر جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو تقوی اختیار کرنے کا حق کیا ہے؟ یہی کہ جب تمہاری خواہش اور اللہ کا قانون دونوں متعارض ہوں، دونوں ٹکرائیں، تو اپنی خواہش کو فرو کرو، خواہش کو نیچے کرو اور اللہ کے قانون کو اوپر کرو. اس کو کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ. تو تقوی اختیار کرو تاکہ شبہات سے بچے رہو. اس کے بعد کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اس پر حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے پکڑو. اس کا مطلب بتاتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان دو چیزیں ڈالی، ایک کتاب اللہ، ایک نبی اللہ. یاد رکھو، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے نبی اللہ. ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کا نبی. تو اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، اب جو کتاب آپ پر اتری تھی وہ ہمارے درمیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تفسیر کر کے جو بتایا، نماز کا حکم ہے نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، روزہ کا حکم ہے روزہ اس طرح رکھا جاتا ہے. تو اب نبی چلے گئے، اب کتاب موجود ہے اور اس کی سنت موجود ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. کتاب اللہ، نبی اللہ، یہ دونوں چیزیں اللہ نے دی تھی. تو مزہ نبی اللہ، اللہ کے نبی چلے گئے، اب اللہ کے نبی کی سنتیں موجود ہیں اور قرآن موجود ہے. آیا سمجھ میں؟ اس کو مضبوطی سے پکڑو. اچھا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جماعت سے جڑے رہو، فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. آج پوری دنیا میں مسلمان جو پریشان حال ہیں اور کوئی بھی ان کو پریشان کر رہا ہے، اس کی واحد وجہ ہے ہمارا تفرقہ. ہمارا یہ تفرقہ ہے، تفرقہ اندازی ہماری ہے. جی ایک آگے بہت بہترین ٹکڑا، بہت خوبصورت بات کہی گئی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا احسان کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ آدمی کے درمیان سے دلوں سے نفرت اپنے بھائی کے تئیں اس وقت ختم ہوگی جب وہ کتاب و سنت سے جڑ جائے تو، اللہ اور اس کے رسول سے. یہ بڑی بات ہے. آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، you were on the brink of a pit fire.
and Allah saved you from it. यानी तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े हुए थे, on the brink of a pit of fire. एक आग के गड्ढे के किनारे तुम खड़े हुए थे, गिरा ही चाहते थे कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें गिरने से रोक लिया. He saved you from it, खींच लिया, बचा लिया तुमको. इब्न अब्बास कहते हैं कि एक देहाती था, देहाती ने ये आयत सुनी. गौर से सुन रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा. इब्न अब्बास कहते हैं कि ये आयत एक देहाती ने सुनी, एक बद्दू ने कहा, एक बात बताता हूं, अल्लाह ने आग में गिरने से बचा लिया ना इनको, और जिसको अल्लाह खुद आग में गिरने से बचा ले फिर उसको वो आग में दाखिल कभी नहीं करेगा. अल्लाहु अकबर. तो हजरत इब्न अब्बास ने कहा, अरे खुद मिन गैर फकीह, ये देखो ये जाहिल आदमी है और पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हिकमत की बात बताई इसने, ले लो इसको, खुद मिन गैर फकीह. समझ में आया ना, समझ में आ गया क्या कहता है वो. अल्लाह ने तुमको आग के किनारे पर खड़े हुए थे, आग के गड्ढे के किनारे, अल्लाह ने तुमको बचा लिया, तो बचाने वाला तुम्हें दोबारा आग में कैसे डाल सकता है जिसने तुमको आग से बचा. कहा खुद मिन गैर फकीह है. एक अनपढ़ आदमी, एक जो जाहिल आदमी है, वो इतनी बड़ी बात कह रहा है, पकड़ लो इसको, ले लो इस बात को. उसके बाद एक बड़ी प्यारी बात कही जा रही है. दो जंगों का तस्करा है, जो पहले बद्र है और बाद में उहुद है. दो जंगों का तस्करा है, इसमें पढ़ेंगे आप. तो दो जंगें हैं, पहले बद्र का तस्करा किया गया और बाद में उहुद का. बद्र में 313 है और तादाद भी कलील है और सामाने जंग भी बहुत थोड़ा है. और मैदान उहुद में मुसलमान पूरी तैयारी के साथ आए जी, लेकिन बेसरो सामानी की हालत में मैदान बद्र में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतेह इनायत फरमाई और उहुद में तुम्हें शिकस्त हुई. तो किस चीज ने इस फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया. बद्र में जीत गए थे, कम थे तादाद में और सामान्य जंग भी कम था. उहुद में पूरी तैयारी के साथ आए थे, तुम्हारी तादाद भी ज्यादा थे. हार कैसे गए? बताया गया, इन्नमन नस्र मिन इंदिल्लाह, ये बताने के लिए है कि मदद तलवार से, सामान्य हर्ब से और अफराद की तादाद से नहीं लड़ी जाती, अल्लाह तबारक तआला की मदद से लड़ी जाती है. इन्नमन नस्र मिन इंदिल्लाह, गोया अल्लाह की मदद तुम्हारे तमाम उमूर में होनी चाहिए, तब तुम कामयाब होगे. हाँ, कितनी बड़ी बात है. अल्लाह की मदद आई, मैदान बद्र में कामयाब हो गए. अगरचे तुम थोड़े थे और तुम्हारी तादाद उहुद में ज्यादा थी, तुम शिकस्त खा गए. क्यों? क्योंकि दो चीजें यहां थी, दो चीजें वहां नहीं थी. यहां सब्र और तकवा दोनों था और वहां सब्र और तकवा थोड़ी देर के लिए हट गया था. नबी ने कहा था जबल ऐनैन से उतरना नहीं, साहबे करम उतर गए चंद के अलावा. ये देखो सब्र नहीं रहा, माले गनीमत को देखा लूट रहे हैं, अल गनीमा आ गए सब. एक तो सब्र नहीं रहा. अल्लाह ने फरमाया मिनकुम मन युरीदु दुनिया दुनिया चाहिए थी, वो देखो मिनकुम मन युरीदु दुनिया, झपट पड़े तुम, सब्र खो दिया तुमने दुनिया के चक्कर में. और दूसरे नबी ने कहा था हटना नहीं, तुम हट कैसे गए? ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है. तो इन्नल मासियत तुबद्दिलु नस्र इला हज़ीमा, ये कायदा याद रखो कि आदमी नाफरमानी करेगा अगर, तो ये नाफरमानी उसको फतह से शिकस्त की तरफ फेर देगी, बदल देगी. कभी भी अल्लाह की नाफरमानी करके आदमी फतेह हासिल नहीं कर सकता, हमेशा उसे हजीमत ही मिलेगी. ये याद रखो हमेशा, ये कायदा बताया गया यहाँ पे. इसमें जीते कैसे, इसमें हारे कैसे, बड़ा फर्क है दोनों लश्करों के दरमियान. ये कायदा बताया गया. इन्नमन नस्र मिन इंदिल्लाह, मदद अल्लाह की तरफ से होती है. वहां किल्लत और कसरत और सामान्य हर्ब नहीं देखा जाता जी. और बताया गया
جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کی کوئی بھی جنگ ہو، کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے نفس سے جنگ کر لو. جی، اس کے بعد یہاں دیکھو کئی باتیں کہی ہیں. پہلے تو تمہارے دلوں سے لالچ ختم ہونا چاہیے. بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود در سود مت کھاؤ. جی جی، یہ دیکھو لالچ ہے، یہ تمہارے اندر سے لالچ ختم ہونی چاہیے. اور سود خور سب سے بڑا لالچی ہوتا ہے دنیا میں، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے بڑا لالچی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ. تو یہ چیز ختم کرو پہلے، لالچ. اور لالچ کے ساتھ ایک اور چیز تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، غصہ. دیکھو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. 3 چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے. ایک تو حرام کمائی نہیں، لالچ نہیں ایک، اور دوسرے غصہ نہیں. کتنی عظیم بات کہی جائے. یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں آ جائیں جھگڑا ہوتا ہی نہیں. ایک تو لالچ جھگڑا پیدا کرتی ہے، دوسرے غصہ جھگڑا پیدا کرتا ہے. اور ان دونوں کے بارے میں کہا گیا محتاط رہو، یہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. کیا کتاب ہے! ایسی کتاب کہیں ہے کائنات میں؟ دنیا کی کوئی کتاب اس کے ایک صفحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ صفحہ تو چھوڑو، ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسی تعلیمات ہے. تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کسی مجتمع، کسی معاشرے کو، کسی سوسائٹی کو، کسی ملک کو، کسی اسٹیٹ کو ترقی دینے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی لالچی نہ ہو، اور دوسرے آدمی کے اندر غصہ نہ ہو، اور تیسرے غصہ آ جائے تو معاف کر دے. یہ تیسری چیز ہے، والعافین عن الناس. موتی ہے، موتی سب بکھرے ہوئے ہیں، لے لو اس کو. جی، یہ موتی ہے بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ موتی نہیں ہے جن کو بیچ کر کے تم پیٹ بھر لو. یہ وہ موتی ہیں جس سے تمہاری روح سیقل ہو جائے، جس سے تمہاری روح منور ہو جائے، جس سے تمہارے دل نقی اور طاہر ہو جائے. تو یہ 2 جنگوں کا تذکرہ تھا، اور دونوں کے درمیان مقارنہ تھا، کمپیریزن تھا دونوں کے درمیان. جی. اب دیکھو کتنی عجیب بات کہی جا رہی ہے. آخر میں دعائیں ہیں، متوجہ ہیں؟ اولو الالباب کی دعا نقل کی جا رہی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا. یہ کلام ہے، سب کلام ہے. بات ایسی ہوتی، دیکھو ایسی بات اس طرح بھی بات کرتا ہے. کیا انداز ہے، کیا اسلوب، کیا ٹیک ہے. پڑھتا ہوں اسے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. کتنے ربنا آئے؟ 5 ٹائمز، 5 مرتبہ ربنا آئے آپ. اور 5 مرتبہ ربنا کہہ کر کے، اے ہمارے رب کہہ کر کے بندے نے مانگا، اللہ نے فرمایا فاستجاب لہم، ہم نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. جب بندہ دعا کرتا ہے میرے رب میں بہت پریشان ہوں، میرے رب میں بہت تکلیف ہے، میرے رب زندگی بوجھ بن گئی، میرے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، میرے رب کوئی راستہ بتا. راستہ کھل جاتا، راستہ کھل جاتا. دعا کو لازم پکڑو، واللہ کہتا ہوں. اب مانگنے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. رب تعالیٰ کو آنسو بہت پسند، معلوم ہے آپ کو؟ جی جی. رات کی تنہائی میں
تاریکی میں سجدے میں گر کر کے رب تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگی جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے خالی ہاتھ لوٹایا جائے. یہ دربار ایسا نہیں ہے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. بندہ مانگے اور نہ ملے ایسا ہوتا نہیں. 5 مرتبہ ربنا کہہ کر کے. یہ کن کی دعا ہے؟ ربنا ربنا اولو الالباب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ربنا کہہ کر کے دعا نہیں مانگتے وہ اولو الالباب نہیں ہے، بیوقوف لوگ ہیں، گھامڑ لوگ، گھامڑ جن کے پاس عقل نہیں. یہ عقل والوں کو اولو الالباب نے عقل والے. جو دعا نہیں مانگتا وہ بیوقوف آدمی. اس سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اچھا اب دیکھو اولو الالباب جو عقل والے ہیں بتایا گیا کہ وہ 3 چیزیں کر رہے ہیں. وہ ایک تو یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ایک تو وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. ہاں کبھی ہو رات میں تو چھت کے اوپر چلے جاؤ یا باہر نکل جاؤ، زمین کو دیکھو، جہاں تک چلے جاؤ زمین تمہارے نیچے، جہاں تک جاؤ آسمان سقف محفوظ کی طرح ہے، چھت کی طرح تمہارے اوپر ہے. تم کہیں بھی جاؤ یہ زمین پیچھا نہیں چھوڑتی اور یہ آسمان پیچھا نہیں چھوڑتا. جی ستاروں کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، دوربینیں تھک تھک جاتی ہیں، میتھمیٹکس کے پیمانے تھک تھک جاتے ہیں کہ کتنی دوری پر یہ ستارے موجود ہیں. کتنے چمکدار ستارے بنایا کس نے؟ یہ آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی عمارت بغیر پلر کے نہیں کھڑا کر سکتے. پورا آسمان جہاں جاؤ آسمان ہے اور بغیر کھمبے کے. اور یہ زمین پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے، کیسے ٹھہری ہوئی ہے. یہ ہے زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرنا. الذین ویتفکرون فی خلق السماوات، زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. اچھا اور اختلاف لیل و نہار میں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے. یہ اختلاف لیل و نہار جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، دیکھا جائے تو سائنسی بھی اور دینی بھی. جی اس میں غور کرتے ہیں. اب یہ غور کرنا ان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ یدعوک الی التسبیح. آدمی غور کرے گا نا فوراً اس کی زبان پر آئے گا سبحان اللہ. اللہ دیکھو آگے وہی کہا گیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. جیسے ہی آدمی آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرے گا فوراً اس کی زبان پہ پہلا لفظ جو آئے گا سبحان اللہ یہ آئے گا. تو گویا کہ یہ غور و فکر کرنا یدعوک الی التسبیح تمہیں تسبیح کی طرف دعوت دیتی ہے. اور جیسے ہی آدمی تسبیح کرتا ہے یہ تسبیح دعوت دیتی ہے. تسبیح دعوت دیتی ہے. چاہیے کیا؟ چاہیے کیا؟ اللہ کی پاکی بیان کرنی تو چاہیے کیا؟ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب کی طرف اگر فقنا عذاب النار، میرے رب جہنم سے بچا. عقل مند یہی کہے گا کہ جہنم سے بچ جائیں کامیاب ہو گئے. یہ دیکھو اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایمانیات کی تینوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا. جی غور کرنا آسمان اور زمین کی تخلیق میں یہ دل کا عمل ہے دیکھو. اور زبان سے دعا کرنا یہ اقرار باللسان. اور اس کے بعد قیام و مقعودن بیٹھے کھڑے پہلوؤں کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا یہ عمل بالجوارح ہے. اور ایمان میں 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے التصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالارکان. گویا کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایمان کو جمع کر دیا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ دل سے تصدیق کرو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ظاہر ہے. اچھا اور اس کے بعد زبان سے سبحانک آدمی بولا تو یہ زبان سے اقرار ہے. اور اللہ کا ذکر کرنا قیام وقعودا وعلی جنوبہم یہ عمل بالارکان ہے. گویا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں التصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اور دوسرے الاقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. یہ تینوں چیزیں یہاں پر آ گئیں. گویا کہ پوری ایمانیات کو اس میں پیش کر دیا گیا. ایمان کو بتا دیا گیا ایمان کہتے کس کو ہیں. اچھا اس کے بعد آخر میں کہا گیا
کہ جو جس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے نا وہ دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ جس دنیا کی وجہ سے، جس دنیا کی لالچ میں تم نے چھوڑ رکھا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، جانتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ اللہ کے انکار کرنے والوں کا شہروں میں بیگ لے کر کے پیسوں کا جاتے رہنا، گھومنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ اللہ کے منکر ہیں. یہ تھوڑا جی لیں، تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، ثم مأواہم جہنم، جہنم ان کی منتظر ہے. تو اس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے کہیں آخرت کو بھول مت جانا. یہ دیکھو ان کا حال یہی ہے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ یہاں سے چلے گئے، چھوٹے موٹے لوگ یہ کس قطار میں ہیں؟ سب لگے ہوئے ہیں لائن میں. موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، چھوڑ کر کے سب چلا جاتا. آگے سورہ نساء ہے، کل ہم اس پر بحث کریں گے. بہت پیاری سورہ، اللہ اکبر. آدھے مولوی ہو جاؤ گے کل کا اگر بحث سمجھ میں آ گیا تو. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.